تو آج ہے 23 اپریل 2026 اور یہ کوئی معمولی جمعرات نہیں ہے۔ آسمان پر نا مشتری یعنی خوشحالی کا سیارہ ایک ایسی تبدیلی کا اشارہ دے رہا ہے جو ہم سب کی زندگیوں پر بہت گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ دیکھیں، علم نجوم میں مشتری کو ایک ایسا ستارہ مانا جاتا ہے جو اگر مہربان ہو جائے نا تو غربت مٹا کر بادشاہی تک عطا کر سکتا ہے۔ تو آج کی جو یہ آسمانی توانائی ہے، یہ سمجھیں کہ تقدیر کو نئے سرے سے لکھنے کا ایک زبردست موقع ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مالی مشکلات یا ناامیدی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اچھا، آج کی جو فلکیاتی توانائی ہے نا، اس کا مرکز ہے پنرسو نشتر۔ اب یہ نشتر کیا ہے؟ یہ قدیم ویدک علم و نجوم میں چاند کی منزل کو کہتے ہیں، اور پنرسو کا مطلب بہت خوبصورت ہے، روشنی کی واپسی۔ یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر زندگی میں اندھیرا چھایا ہوا ہے تو آج ایک نئی امید کی کرن روشن ہو سکتی ہے۔ تو پھر آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سے خاص فلکیاتی عوامل ہیں جو اس جمعرات کو اتنا زیادہ طاقتور بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج مشتری کا اپنا دن ہے، جمعرات، اور نکشتر بھی مشتری کا ہی ہے، تو اس سے اس کی طاقت سیدھی دو گنی ہو گئی۔ اور تو اور چاند بھی اپنے ہی برج یعنی سرطان میں موجود ہے، جو جذبات اور پرورش سے جڑا ہے۔ تو جب یہ سارے سیارے ایسے ملتے ہیں نا تو ایک بہت ہی طاقتور توانائی پیدا ہوتی ہے جو ذاتی اور مالی ترقی کے لیے آپ سمجھے کہ بہترین ہے۔ اور ہاں، یہ جو آسمانی توانائی ہے یہ کچھ خاص شعبوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ مثلا اگر کوئی تعلیم کے شعبے میں ہے، سونے کی تجارت کرتا ہے، مشاورت یعنی کنسلٹنگ کا کام ہے، یا کسی بھی قسم کے روحانی کام سے جڑا ہے، تو بھئی آج کا دن ان کے لیے بہترین مواقع لے کر آیا ہے۔ اچھا، اگر اس دن کی مثبت توانائی کو اور بھی بڑھانا ہو تو ایک چھوٹا سا کام کیا جا سکتا ہے۔ پیلا یا سنہرا رنگ پہننا خوش قسمتی لا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی چنے کی دال یا کیلوں کا صدقہ دینا مالی حالت کو بہتر بنانے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ خاص دن تمام 12 برجوں کے لیے آخر کیا پیغام اور کیا رہنمائی لے کر آیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں برج حمل سے۔ آج گھر میں سکون اور رکے ہوئے پیسے کی واپسی کا امکان ہے۔ برج ثور والوں کے لیے آج بات چیت میں بڑا اثر ہوگا اور نئے معاہدے بھی بن سکتے ہیں۔ اچھا، برج جوزا کا بینک بیلنس اچانک بڑھ سکتا ہے اور خاندان کی پوری حمایت ملے گی۔ سرطان والوں کا اعتماد تو آج آسمان پر ہوگا اور سماجی حیثیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب آتے ہیں برج اسد پر۔ انہیں غیر متوقع مالی مدد مل سکتی ہے اور سفر بھی فائدہ مند رہے گا۔ سملہ والوں کے لیے یہ پرانی سرمایہ کاری سے زبردست منافع کا دن ہے۔ برج میزان کو کیریئر میں کامیابی اور کاروبار کے نئے مواقع مل سکتے ہیں۔ عقرب والوں کی قسمت تو آج سمجھیں 100% ساتھ دے گی اور کسی استاد کی دعا سے مسائل حل ہوں گے۔ برج قوس کو تحقیق اور روحانی کاموں میں کامیابی ملے گی۔ جدی کے لیے شراکت داری اور کاروبار کو پھیلانے کا ایک بہترین دن ہے۔ برج دلو دشمنوں پر فتح حاصل کریں گے اور قرض سے بھی نجات ملے گی۔ اور آخر میں حوت والوں کے لیے تخلیقی کاموں میں قسمت خوب ساتھ دے گی اور طلباء کو بہترین رہنمائی ملے گی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی برجوں کی بات، لیکن اس کے علاوہ آج ایک ایسا خاص روحانی عمل بھی ہے جسے کوئی بھی شخص کر کے اس دن کی مثبت توانائی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک خاص وظیفہ ہے، اور یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسی طاقتور چابی ہے جو دولت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور زندگی کی تمام رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق کسی برج سے نہیں، اسے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کے یہ 2 نام یا وہابو یا رزاقو، ان کا 100 مرتبہ ورد کریں، اور بس آخر میں اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے گھر پر پھیر لیں۔ یہ ایک بہت ہی سادہ سا عمل ہے جو گھر میں برکت اور خوشحالی لانے کا ایک روحانی ذریعہ ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنے والی ہے، یا وہابو یا رزاق کا ورد ٹھیک 100 مرتبہ ہی کرنا ہے، کم یا زیادہ نہیں، کیونکہ اس تعداد کی اپنی ایک خاص روحانی اہمیت ہوتی ہے۔ تو پھر اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ آج کا دن صرف جاننے کا نہیں بلکہ بااختیار ہونے اور عمل کرنے کا ہے۔ دیکھیں، آسمانی توانائی تو اپنا کام کر رہی ہے، اب ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو پھر آخر میں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس دن کی جو یہ بے پناہ صلاحیت ہے اسے ہم اپنی زندگی میں کیسے استعمال کریں گے؟ آسمان نے تو ایک موقع فراہم کر دیا ہے، اب اسے حقیقت میں بدلنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔